قابل احترام دوست اور ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج تقریباً 6 تاریخ ہے اور اس شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے اور نیکیاں کمانے کا ایک موقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر بڑی شفقتیں فرمائی، بڑے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمریں کم عطا فرمائی، لیکن کم عمر میں ہی بہت سے ایسے مواقع عطا فرما دیے، ایسی راتیں اور ایسے دن عطا فرما دیے کہ اگر یہ امت چاہے تو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر نیکیاں کر کے، اعمال کر کے، پچھلی امتیں جن کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال تک بھی ہوئی، ان کی نیکیوں سے، ان کے ثواب سے، ان کے اعمال میں بڑھ سکتے ہیں۔ یہ امت ان سے آگے جا سکتی ہے، نیکیوں میں، اعمال میں، ثواب میں، درجات میں ان سے آگے جا سکتی ہے، باوجود اس کے کہ اس امت کی عمر 50، 60، 70، 80 الا ماشاءاللہ کوئی 100 تک، اور پچھلی عمروں کی تو پچھلی امتوں کی اوسط عمر ہی 1000 سال تھی، 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری امت کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع اس امت کو عطا فرمائے، جس طرح کہ اسی شعبان کی 15ویں شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں پر خاص اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ وہ کچھ اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو، انسانوں کو، اس امت کو وہ کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جو پورے سال میں انہوں نے نہیں کمایا ہوتا، بشرطے کہ اس رات کو انسان قیمتی بنا لے، اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ اس رات میں اللہ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب برات ہوتی ہے، غروب آفتاب سے رات کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا غروب آفتاب کے وقت سے ہی شب برات یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اپنے عرش معلیٰ سے نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، اور اپنے بندوں کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتے ہیں، خود اللہ رب العالمین۔ اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر اعلان فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی میرا بندہ جو آج کی رات مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کے بخشش کے پروانے عطا کر دوں، ہے کوئی جو آج کی رات مجھ سے روزی کی برکت مانگے میں اس کو روزی کی برکتیں عطا فرما دوں، ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے اپنے مسائل کا حل مانگے میں اس کو حل عطا فرما دوں، ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے بیماریوں میں شفا مانگے میں اسے شفائے کاملہ عطا کر دوں، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے اپنی الجھنوں میں سلجھن مانگنے والا میں اس کی الجھنوں کو آج کی رات دور کر دوں۔ فرمایا پوری رات خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ پوری رات خود فرما رہے ہوتے ہیں آ جاؤ مجھ سے لے لو، مانگ لو جو مجھ سے مانگنا ہے، جو کچھ تمہارا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، آج کی رات دیا جائے گا۔ صبح فرمایا کہ طلوع آفتاب تک، غروب آفتاب سے اللہ تعالیٰ آغاز فرماتے ہیں اور طلوع آفتاب تک اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ اس رات میں اللہ کی اس پکار کا جواب دے کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، 2 نفل ادا کر کے، تلاوت کر کے، اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکا کر اور صلاۃ التسبیح پڑھ کر، صلاۃ التوبہ پڑھ کر، اللہ کے آگے معافی مانگ کر اللہ سے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ سب کچھ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ خلاق عالم، ساری کائنات کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ لو آؤ مجھ سے لے لو۔ اگر دنیا میں وقت کا بادشاہ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر آ کر یہاں اعلان کر دے
کہ بھئی آ جاؤ مجھ سے لو، تمہارا نوکری کا مسئلہ ہے، میں تمہیں تمہاری نوکری کا مسئلہ حل کر کے دوں گا، تمہارے جو جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عقل مند ہوگا وہ اس موقع کو گنوائے گا نہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا کہ دوبارہ وزیر اعظم ہمارے علاقے میں آئے نہ آئے، اور آج یہ خاص ہماری طرف متوجہ ہے، ہمیں ٹائم دے رہا ہے، پھر دے نہ دے، یہ علاقے کا وزیر آ گیا اور ہمارے مسئلوں کو سن رہا ہے اور حل بھی کرنے کا وعدہ کر رہا ہے اور عملاً حل بھی کر رہا ہے، تو شاید ہر عقل مند انسان متوجہ ہو جائے گا، ہر ذی شعور انسان چاہے گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے مسئلوں کو حل کرا لوں۔ یہ تو دنیا کا عارضی سا بادشاہ یا عارضی سا وکیل ہے، عارضی سا کوئی وزیر ہے جس کی تھوڑی سی حیثیت ہے، وہ ہمارا اللہ جو ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہ اعظم، جو خلاق عالم، ساری کائنات کو بنانے والا، قادر المطلق، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت سے متصف، وہ اللہ جب ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے آؤ مجھ سے مانگو تمہیں کیا چاہیے، اب اگر ہم اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ہم فضولیات میں وقت گزار دیں، روڈوں پر پھر کر وقت گزار دیں، یا ہمارے نوجوان پٹاخوں کے پیچھے لگ جائیں اور والدین کو کوئی ان کی فکر نہ ہو، تو میری نظر میں اس سے بڑا کون انسان بے وقوف ہوگا کہ اللہ دینا چاہ رہے ہیں اور ہم لینا نہیں چاہ رہے، اور نعوذ باللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے اور ہم اللہ کی رحمت کو دھتکار رہے ہیں فضولیات میں لگ کر اور شور شرابے میں لگ کر اور روڈوں پہ گھوم پھر کر یا گپ شپ لگا کر یا سو کر، ان چیزوں میں ہم نعوذ باللہ اللہ کی رحمت کو دھتکار رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں لے لو اور ہم نہیں لے رہے، اس سے بڑی بدقسمتی، محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جو یہ شب برات غالباً بدھ کی شام بن رہی ہے، بدھ والا دن گزرے گا، جو شام آئے گی وہ شب برات ہوگی، وہ رات اللہ سے مانگنے کی اور اللہ سے بہت کچھ لینے کی رات ہے، اس رات میں خاص اللہ سے مانگنا ہے اور اپنے سارے مسئلوں کو حل کروا لینا ہے، سچے دل سے توبہ بھی کرنی ہے، اپنے آنے والے وقت کی خیر بھی مانگنی ہے، اس رات میں اللہ خود ارشاد فرمانے سب کچھ دیا جائے گا، اپنی بھی فکر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو جتنا زیادہ انعام کا دن یا انعام کا موقع ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ شیطان بھی متحرک ہو جاتا ہے، شیطان بھی پھر داؤ پیچ اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس رات میں امت تو بہت کچھ حاصل کر جائے گی، اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمت حاصل کر لے گی، تو اس نے امت کو ان چیزوں میں لگا دیا، پٹاخوں میں لگا دیا، شور شرابوں میں لگا دیا، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں۔ اس شب برات میں ایک عمل ہے جسے ہم کہتے ہیں جی قبرستان جانا سنت ہے، قبرستان جانا سنت ہے، لہٰذا قبرستان جانے میں اتنا اہتمام کہ پورے پورے گروپ جا رہے ہیں اور شور شرابہ ہے اور ہلا گلا اور کرتے ہوئے جا رہے ہیں پھر آ رہے، یہ مسئلہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، ایک مرتبہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں یعنی اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن علماء اکرام نے لکھا، بڑوں نے لکھا کہ حضور کی جو سنت جس درجے کی ہو اسی درجے میں اختیار کرنی چاہیے، اس پر مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے اور ہم ہر شب برات میں قبرستان جانے کو لازمی اور فرض تصور کر لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم ایک دفعہ بھی ساری زندگی میں چلے گئے قبرستان شب برات میں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، یا کبھی اس دفعہ چلے گئے اگلی دفعہ نہیں گئے، یا 2-4 دفعہ چلے گئے، مقصد یہ ہے کہ اس کو لازمی بنانا کہ ہر شب برات میں پورا گروپ جمع ہو کر قبرستان والوں کو تو ہماری ہر وقت ضرورت ہے، ہر وقت ایصال ثواب کی ضرورت ہے، لہٰذا جو حکم جس درجے کا ہو اسی درجے میں رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ شب برات جو آ رہی ہے اس میں قبرستان جانا چاہیے، لیکن اس کو لازم پکڑ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، ہمیں بھی اس حکم کو اسی درجے میں لینا ہے۔ ہاں اس رات میں عبادت کا حکم ہے، اس رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت فرماتے تھے، زیادہ تلاوت، ذکر و اذکار، کیونکہ اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہے، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اس رات کو قیمتی بنانا ہے۔ اگر مسجد میں آ کر عبادت کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اپنے گھر میں رہ کر وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جتنے نوافل کی توفیق ہو سکے نوافل پڑھ لیں، اور
जितनी तिलावत की तौफीक हो तिलावत कर ली जाए, ज़िक्र व अज़कार कर लिया जाए, सलातु तस्बीह पढ़ ली जाए। उसके बाद अगर मज़ीद हिम्मत नहीं है इबादत करने की तो फिर सो जाना बेहतर है। बाज़ लोग समझते हैं कि जी जागने की रात है और वो जागना ज़रूरी समझकर अब वो वक्त जो गुजार रहे होते हैं वो बड़ा नुकसान का वक्त होता है और खसारे वाली बात होती है कि फिर वो वक्त या तो मोबाइल की नज़र हो जाता है कि जी इबादत की रात है, जागने की रात है, अब जागने के चक्कर में मोबाइल का इस्तेमाल या बाहर बैठकर गपशप करना या बाहर मोटरसाइकिलों पर फिरना या फिर इधर उधर लोगों के साथ अपने वक्त को ज़ाया करना। फरमाया कि बेहतर है इन सारी चीज़ों से कि इंसान सो जाए। जिस रात में जितनी ज़्यादा अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है उतनी ही वो रात नाजुक भी होती है, यानी उस रात को अगर कोई नाफरमानी होगी तो पकड़ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये शब बारात जो आ रही है, इस शब बारात के लम्हात को कीमती बनाना है कि इस रात में इबादत का सवाब भी बढ़ जाएगा, अल्लाह की रहमत भी बढ़ जाएगी और अल्लाह ताला उस रात में यकीनन दुआओं को सुनते हैं, अल्लाह ताला मसलों को हल फरमाते हैं। ये रात तो अल्लाह का कुर्ब दिलाने के लिए आ रही है, हमें अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आने वाली इस शब बारात में इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने नौजवानों को, बच्चों को समझाने की तौफीक नसीब फरमाए कि इस रात में पटाखों के ज़रिए से फजूलियात में लगना ये गुनाह है, दूसरों को इज़्ज़ा देना ये भी सही नहीं है और हमारे अपने बच्चों का भी यकीनन इसमें नुकसान हो सकता है, हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।